بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کرنے کو بھارتی حکومت کا تاریخی فیصلہ قرار دے دیا ہے اور پاکستان پر سنگین الزام تراشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب یہ آرٹیکل ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ پاکستان اس آرٹیکل کی وجہ سے جموں و کشمیر میں لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا تھا اور اسے بطور ہتھیار استعمال کر رہا تھا۔ بھارتی حکومت کے اس فیصلے کے بعد جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور ترقی میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اب دور ہوں گی۔ لداخ مرکز کے زیر انتظام علاقہ رہے گا، لیکن جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دے دیا جائے گا۔ رات گئے قوم سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک قوم اور ملک کے طور پر تاریخی فیصلہ لیا ہے اور سردار پٹیل اور اٹل بہاری واجپئی نے جو خواب دیکھا تھا اسے ہماری حکومت نے پورا کیا ہے۔ دہائیوں کی کنبہ پروری نے جموں کشمیر کے نوجوانوں کو قیادت کا موقع ہی نہیں دیا۔ اب میرے نوجوان جموں کشمیر کی ترقی کی قیادت کریں گے اور اسے نئی اونچائی پر لے جائیں گے۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے علاقہ کی ترقی کی کمان خود سنبھالیں۔ نوجوانوں کو کسی طرح سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کے درمیان سے اراکین اسمبلی منتخب ہوں گے اور آپ کی اپنی اسمبلی ہوگی۔ نریندر مودی نے پاکستان پر الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 کی وجہ سے لوگوں کو کتنا نقصان ہوتا تھا اس پر کہیں بات نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے دہشت گردی، علیحدگی پسندی اور کنبہ پروری پنپ رہی تھی اور پورا نظام بدعنوانی کی زد میں تھا۔ آج اس آرٹیکل کی وجہ سے پاکستان لوگوں کے جذبات بھڑکا رہا تھا اور اس آرٹیکل کا استعمال اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر ہو رہا تھا۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے پارلیمنٹ میں بننے والے قوانین کو جموں کشمیر میں نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پارلیمنٹ میں جو قانون پورے ملک کی آبادی کے لیے بنتے تھے ان قوانین کو آرٹیکل کی وجہ سے جموں کشمیر میں نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جموں و کشمیر کے 1.5 کروڑ لوگ اس قانون سے محروم رہ جاتے تھے۔ دوستو، مودی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے انڈیا کی دھجیاں اڑ کر رہ جائیں گی۔ ادھر پاکستان نے بھارت کے خلاف سخت موقف اپنایا تو بھارت نے اب پاکستان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اپنے دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن اپنے ہمسائے نہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ دعا ہے کہ پاکستان جیسا ہمسایہ کسی کو نہ ملے۔ دوسری طرف بھارت نے پاکستان کی جانب سے سفارتی روابط ختم کرنے پر درخواست کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ادھر امریکہ کے معروف اخبار نیو یارک ٹائمز کی کشمیر کی خاردار تاروں کی تصاویر کے ساتھ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے آرٹیکل 370 کی منسوخی خطرناک ہے۔ بھارت کے اس اقدام سے بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت کے ساتھ اپنے سفارتی روابط محدود کر دیے ہیں۔ ہنگامی بنیادوں پر کشمیری عوام پر بھارتی تسلط کو روکنا ہوگا ورنہ خطے میں بد امنی پھیلے گی۔ برطانوی اخبار گارڈین نے کہا کہ نیا بھارت بنانے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک مودی کے پلان کا حصہ ہے۔ اسے روکنے کے لیے عالمی دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکی اخبار دا پرنٹ نے لکھا کہ بھارتی جارحیت کی وجہ سے آزادی کشمیر کی تحریک میں جان پڑ گئی ہے۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق دہلی نے 10,000 فوجی دستے بھیج دیے ہیں۔ مودی نے کشمیر کی جغرافیائی حدود میں تبدیلی کر کے جمہوری اقدار کو تہس نہس کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے نئی آباد کاری کو اجازت دے کر کشمیریوں کو خطے سے ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے کشمیری تحریک میں مزید تیزی لائیں گے جس سے پاکستان بھی مزید مضبوط ہوگا۔ بہت جلد بھارت کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ ٹیلی گراف نے کہا کہ بھارت نے دنیا کے بہت گنجان آباد علاقے کی عوام کو اشتعال انگیزی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ عوام میں بے پناہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے جس سے آئندہ دنوں میں کافی نقصان کا اندیشہ ہے۔ روسی خبر رساں ادارے TRT نے کہا ہے کہ بھارتی بربریت کی بنیادی وجہ کشمیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ BBC کے مطابق عالمی طاقتوں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جلد از جلد اقدامات کرنے چاہیے ورنہ یہ سب کے لیے خطرناک ہوگا۔
ادھر بھارتی فضائیہ کا روسی ساختہ 4th جنریشن طیارہ Su-30 آسام میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ گرایا گیا ہے یا خود گرا ہے۔ Su-30 طیارے دنیا کے جدید ترین طیاروں میں سے ایک ہے اور اس کی قیمت 8.5 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس سال بھارت کے درجن بھر کے قریب طیارے گر چکے ہیں، جن میں سے 2 طیاروں کو پاک فضائیہ نے بھی گرایا تھا، وہ الگ ہیں۔ آنے والے وقت میں اور گرنے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ بھارت حالات کو پہلے ہی خراب کر چکا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے بھارت نے LOC پر در اندازی جاری رکھی ہوئی ہے اور LOC پر کشمیریوں پر کلسٹر بمبوں سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی تھنک ٹینک زید حامد نے خبردار کیا ہے کہ بھارت 15 اگست کو پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے۔ میں پاکستانی قیادت کو خبردار کر رہا ہوں کہ بھارت پاکستانی کشمیر پر حملے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ حملہ مبینہ طور پر 15 اگست کو کیا جائے گا۔ ان کی جانب سے جنگ شروع کیے جانے سے پہلے ہمیں جنگ ان تک لے جانی چاہیے۔